الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی کا نہایت احسان، کرم، فضل، شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایمان جیسی حسین دولت عطا فرمائی۔ میرے محترم، ایمان کا مل جانا اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم ہے اور یہ بہت بڑے فخر کی بات ہے، لیکن ایمان کا اس دنیا سے بچ کر چلے جانا یہ بہت بڑی فکر کی بات ہے۔ میرے محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تمام مخلوقات میں سے انسان کو اشرف و اکرام بنایا۔ اس کی فطرت میں نیکی اور بدی، بھلائی اور برائی، تابعداری و سرکشی اور خوبی و خامی دونوں ہی قسم کی صلاحیتیں یکساں طور پہ رکھ دی ہیں۔ اسی کا ثمرہ اور نتیجہ ہے کہ کسی بھی انسان سے اچھائی اور برائی دونوں ہی وجود میں آ سکتی ہیں۔ میرے محترم، ایک انسان سے حسنات بھی ممکن ہے، سیئات بھی، اس کے باوجود کوئی سیئات و معصیات سے منتخب ہو کر اپنی زندگی اور اس کے قیمتی لمحات کو حسنات و طاعات سے مزین اور آراستہ کر لے تو یہ اس کے کامیاب اور خالق و مخلوق کے نزدیک اشرف و اکرام ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے، اور یہی تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، جو روزہ کا مقصد اصلی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے آپ کے سامنے پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر روزہ، جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے اگلی امتوں پر، یعنی جو تم سے پہلے امتیں آئیں اور گزر چلی گئیں ان پر بھی روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، نیک بن جاؤ۔ تقویٰ کا معنی ہے نفس کو برائیوں سے روکنا۔ اس کا سب سے بڑا ذریعہ روزہ ہے، جیسا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کسی ایسے عمل کا حکم دیجئے جس سے حق تعالی مجھے نفع دے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا مثلہ، یعنی روزہ رکھا کرو، اس کے مثل کوئی عمل نہیں ہے۔ اب رمضان المبارک کی آمد ہے، گویا یہ مہینہ نیکیوں اور طاعات کے لیے موسم بہار کی طرح ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے سال بھر کے اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ عظمتوں، فضیلتوں، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں اللہ تعالی اہل ایمان کو اپنی رضا، محبت، عطا، اپنی ضمانت و الفت، اپنے انوارات سے نوازتے ہیں۔ محترم دوستو، عزیز ساتھیو، اس مہینہ میں ہر نیک عمل کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ بھی آپ سمجھ لیں، ماہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہر نیک کا بدلہ، ہر نیکی کا بدلہ، ہر نیک کام کا عمل جو اس کا ثواب ملے گا وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس ماہ میں جب ایمان، احتساب کی شرط کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے تو اس کی برکت سے پچھلی زندگی کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب رات کو قیام تراویح اسی شرط کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس سے بھی گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس ماہ میں ایک نیکی فرض کے برابر اور فرض 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس ماہ کی ایک رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے،
وہ 1000 مہینوں سے افضل قرار دی گئی ہے۔ رمضان کا روزہ فرض، تراویح کو نفل، سنت موقدہ بنایا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے میرے محترم دوستو، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس میں روزہ افطار کرنے والے کی مغفرت، گناہوں کی بخشش اور جہنم سے آزادی کے پروانے کے علاوہ روزے دار کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، چاہے وہ افطار ایک کھجور یا پھر ایک گھونٹ پانی ہی سے کیوں نہ کرائے۔ ہاں، اگر روزہ دار کو پیٹ بھر کھانا کھلایا پلایا تو اللہ تعالیٰ اسے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے کہ جس کو پینے کے بعد وہ جنت میں داخل ہونے تک کبھی پیاسا ہی نہیں ہوگا، اس کو پیاس محسوس ہی نہیں ہوگی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنا نایاب، کتنا قیمتی وہ پانی ہوگا۔ اس ماہ کا پہلا عشرہ یعنی رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ آنے والا ہے، اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ جس نے اس ماہ میں اپنے ماتحتوں کے کام میں تخفیف کی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ اس کی مغفرت اور اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ دیں گے۔ پورا سال جنت کو رمضان المبارک کے لیے آراستہ کیا جاتا ہے۔ عام قانون یہ ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 سے لے کر 700 تک دیا جاتا ہے، مگر روزہ اس قانون سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا۔ روزہ دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک افطار کے وقت اس کا روزہ مکمل ہوا اور دعا قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے روزہ افطار کیا، اور دوسری خوشی جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ روزہ دار کے منہ کی بو جو معدہ کے خالی ہونے کی وجہ سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ روزہ اور قرآن کریم دونوں بندے کی شفاعت کریں گے اور بندے کے حق میں دونوں کی شفاعت قبول بھی کی جائے گی۔ اب چند وہ باتیں عرض کی جاتی ہیں جن کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اہتمام کیا کرتے تھے اور امت کو بھی اس کی تعلیم اور تلقین فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی تاریخوں کی جس قدر تائید اور تعریف فرماتے تھے، اتنا ہی دوسرے مہینوں کی نہیں فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کی خاطر شعبان کے چاند کا اہتمام کیا کرو۔ آپ علیہ السلام نے سحری کھانے کا حکم فرمایا کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، اور فرمایا ہمارے اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے، یعنی اہل کتاب کو سو جانے کے بعد کھانا پینا ممنوع تھا اور ہمیں صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے تک اس کی اجازت ہے۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور میں آپ کو کتنی دیر تک سمجھاتا رہوں، اس بیان میں آپ کو بتاتا رہوں روزے کی اہمیت، روزے کی فضیلت، تو انشاءاللہ ختم اور مکمل نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت آنے والے رمضان ہمارے درست اور صحیح طریقے سے گزر جائے، یعنی نیک اعمال ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کریں اور لوگوں کو اسی بات کی دعوت بھی دیں اور مسجدوں کو آباد کریں، قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، تراویح کو مکمل پڑھیں اور یہیں سے شروعات کریں۔ رمضان میں ہمارا اگر نیکی پر یہ پورا مہینہ گزر گیا، یعنی ہماری زندگی کے اندر آنے والا جو رمضان ہے وہ بھی انشاءاللہ گزر جائے گا، اور اسی کی تیاری سے ہم پورے سال، ساری عمر، جب تک ہماری زندگی ہے، اسی طریقے سے انشاءاللہ خوشحالی سے اللہ کی محبت میں
اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ اعمال صالحہ کرتے رہیں گے اور رمضان میں تیاری کریں گے، اور اسی تیاری سے موت تک انشاءاللہ رضا الہی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی الفت کے لیے اللہ سے محبت کرتے رہیں گے اور شریعت کے اوپر عمل کریں گے اور سنتوں کو زندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔